تو فرض کریں کہ ایک انسان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی اسے بظاہر ضرورت ہے، مطلب ایک چلتا ہوا کاروبار ہے، گھر ہے، مالی سکون ہے، اور پھر بھی وہ رات کو سکون سے نہیں سو پاتا۔ جی، ایسا بہت ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی یا ایک حسد ہر وقت سلگتا رہتا ہے۔ آخر کیوں؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی نفسیاتی الجھن کو کھولنے والے ہیں۔ اور یہ موضوع واقعی بہت گہرا ہے، خاص طور پر جب ہم ان نوٹس اور ماخوذ کو دیکھتے ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو نوٹس ہیں وہ بظاہر ایک سادہ سی لوک کہانی پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے جادوئی بندر اور لالچ کا انجام۔ اب نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ بچوں کو سلانے والی کوئی کہانی ہو، لیکن یقین کریں جب ہم نے اس کے اندر چھپے پیغامات کو دیکھا تو یہ انسانی نفسیات اور ہمارے روزمرہ کے رویوں پر ایک بہت گہری چوٹ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا مقصد صرف یہ کہانی سنانا نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کی تہ تک جانا ہے کہ یہ کردار دراصل ہمارے ہی معاشرے کے مختلف رویوں کی عکاسی کیسے کرتے ہیں۔ یعنی ہم ان تاریک اور روشن پہلوؤں کا مطالعہ کریں گے جو ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کہانی دو بھائیوں کی ہے، امجد اور ساجد۔ ایک بے تحاشا محنتی ہے اور دوسرا لالچ میں اندھا۔ اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ برے حالات انسان کو برا بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں حالات صرف انسان کے اس چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں جو پہلے سے اندر موجود ہوتا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ امجد ایک غریب مچھیرا ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، دریا کی لہروں کا مقابلہ کرتا ہے، سارا دن جال پھینکتا ہے اور کڑی مشقت کے بعد چند مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچتا ہے۔ جو کہ ایک بہت ہی سخت زندگی ہے۔ ہاں، بہت سخت۔ اور اس سب کے بعد بھی وہ بس اتنا کما پاتا ہے کہ اس کے گھر میں بمشکل ایک وقت کا چولہا جل سکے۔ دوسری طرف اس کا اپنا سگا بھائی ہے ساجد، جس کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ ساجد ایک دکان کا مالک ہے، اس کا کاروبار سیٹ ہے اور وہ مالی طور پر کافی مستحکم ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے غریب بھائی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک طمانینت، ایک سکون آ جانا چاہیے۔ بالکل، ہم یہی توقع کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد، خاص طور پر اپنے خون کے رشتوں کے لیے زیادہ ہمدرد ہو جائے گا، لیکن ساجد کا رویہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ امجد کی مدد تو دور کی بات، الٹا اس سے حسد کرتا ہے۔ یہ دراصل کمی کے احساس، یا جس کو نفسیات میں اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اس کی ایک کلاسک مثال ہے۔ مطلب ساجد کا کاروبار چل رہا تھا، وہ سیٹ تھا، پھر بھی وہ اس کمی کے احساس کا شکار تھا۔ کہ کہیں کوئی اس سے آگے نہ نکل جائے۔ یعنی اسے اپنے کھونے کا ڈر زیادہ تھا۔ جی بالکل، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی کامیابی سے زیادہ دوسروں کی ناکامی میں سکون ملتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر کسی اور کو کچھ مل گیا تو ان کے حصے میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے ساجد اور اس کی بیوی ہر وقت ایک عجیب سی بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ بات واقعی آج کے دور پر بھی کتنی فٹ بیٹھتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ مہنگے ترین فون خرید لیں گے، بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، لیکن اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہو یا کسی کو تھوڑا سا فائدہ دینا ہو تو ان کی جان نکلنے لگتی ہے۔ ساجد بالکل اسی ذہنیت کا نمائندہ ہے۔ خیر، کہانی میں اب ایک ایسا موڑ آتا ہے جو کسی بھی انسان کو اندر سے توڑ سکتا ہے۔ امجد کی بیوی اچانک شدید بیمار ہو جاتی ہے۔ امجد جو پہلے ہی روزمرہ کا خرچہ بمشکل پورا کر رہا تھا، اس کے پاس علاج کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک انتہائی بے بسی کا مقام ہے۔ اور وہ شدید مجبوری کی حالت میں اپنی تمام تر انا کو ایک طرف رکھ کر اپنے بھائی ساجد کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جو انسان کو رشتوں کی اصل حقیقت دکھا دیتا ہے۔ بحران کا وقت ہمیشہ ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ ساجد اس موقع پر کیا کرتا ہے؟ وہ نہ صرف مدد سے انکار کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہی بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر اسے دھتکار کر نکال دیتا ہے۔ اوہ، ذرا اس لمحے کی تکلیف کا اندازہ لگائیں۔ ایک بندہ جس کی بیوی موت و حیات کی کشمکش میں ہو، وہ آخری امید لے کر اپنے سگے بھائی کے پاس جائے اور بھائی اسے بے عزت کر کے نکال دے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ صرف پیسوں کا انکار نہیں تھا، یہ تو بھروسے کا، رشتے کا قتل تھا۔ امجد اس واقعے کے بعد اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔
اب بظاہر جنگل جانا ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کی کوئی گہری وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو جنگل ہمیشہ سے ادب اور کہانیوں میں ایک بہت مضبوط علامت رہا ہے۔ کس طرح کی علامت؟ جب انسان کو معاشرے سے، تہذیب سے اور اپنے خونی رشتوں سے دھوکہ ملتا ہے تو وہ ان سب چیزوں سے کٹ جانا چاہتا ہے۔ امجد کا جنگل کی طرف جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اب ساجد کی اس نام نہاد مہذب اور کاروباری دنیا سے کوئی امید نہیں رہی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جنگل تنہائی، خوف اور نامعلوم مستقبل کی علامت ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں کوئی قانون نہیں، جہاں شاید اسے درندے کھا جائیں، لیکن کم از کم وہاں وہ منافقت نہیں ہوگی جو اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ کیا کمال تجزیہ ہے! اور پھر اسی ویران جنگل میں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے، یعنی ایک فقیر بابا سے۔ جی، اور وہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ امجد، جس کا دل پہلے ہی غم سے بھرا ہوا تھا، وہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ اپنا سارا دکھ، اپنی مجبوری، بیوی کی بیماری اور بھائی کا دیا ہوا دھوکہ، سب کچھ ان فقیر بابا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں کہانی میں ایک جادوئی عنصر شامل ہوتا ہے۔ وہ جادوئی بندر والا حصہ۔ ہاں، فقیر بابا کو امجد پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے ایک جادوئی بندر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام بیزو ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ فقیر بابا کو امجد پر ہی ترس کیوں آیا؟ جنگل میں تو اور بھی لوگ آتے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ امجد کی سچائی اور اس کی نیت کا صاف ہونا تھا۔ وہ حالات سے ہرا ہوا ضرور تھا، لیکن اس نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ جب امجد اس بندر بیزو سے ملتا ہے تو کہانی کا ماخذ بتاتا ہے کہ بیزو جادو کے ذریعے امجد کو پیسے دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو معجزہ ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہاں سب سے غور طلب بات یہ نہیں ہے کہ اسے پیسے ملے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے ان پیسوں کا کیا کیا۔ 100% درست بات۔ اور میں تو سوچ رہی تھی کہ کاش ہم سب کے پاس بھی ایک ایسا بیزو بندر ہوتا۔ روز صبح اٹھو اور بندر سے کہو، بھائی آج مہینے کا آخری ہفتہ ہے، کچھ کیش نکال دو۔ پھر تو زندگی بہت آسان ہو جاتی۔ مطلب ہمیں اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کی کیا ضرورت ہے اگر بیزو موجود ہے؟ بالکل، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی غیبی مدد آ جائے۔ لیکن ذرا امجد کے کردار کو دیکھیں۔ اگر کسی عام انسان کو اچانک اتنی دولت مل جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ شاید ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ بالکل، وہ فضول خرچی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن امجد نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ایک فراوانی کی سوچ یا ابنڈنس مائنڈ سیٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ترجیحات پر فوکس کیا۔ ہاں، ماخذ کے مطابق اس نے فوراً اپنی بیوی کا علاج کروایا، پھر ان پیسوں سے اپنے رہنے کے لیے ایک بہتر گھر بنایا۔ جو کہ بنیادی ضروریات تھیں۔ اور جو سب سے زبردست بات مجھے لگی وہ یہ کہ اس نے محنت کرنا نہیں چھوڑی۔ اس نے اس غیبی دولت کو اپنے مچھلیوں کے کاروبار میں لگایا۔ اس نے کشتیاں خریدی ہوں گی، جال بڑے کیے ہوں گے۔ یعنی اس نے اس پیسے سے مزید پیسہ بنایا۔ بالکل، اور اپنے حالات کو مکمل طور پر بدل لیا۔ اس کی سالوں کی غربت ختم ہو گئی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس کہانی کو اتنا خاص بناتا ہے۔ بیزو بندر دراصل ان غیر متوقع مواقع کی علامت ہے جو زندگی کبھی کبھی ہمیں دیتی ہے۔ اکثر انسان محنت کرتا رہتا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن پھر اچانک ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک ایسا موقع جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ قدرت ان لوگوں کو یہ مواقع دیتی ہے جو مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ میں طاقت یا دولت آتی ہے تو وہ اپنی بنیاد نہیں بھولتے۔ امجد کا کاروبار میں پیسہ لگانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار انسان تھا۔ دولت نے اس کے دماغ کو خراب نہیں کیا۔ اب یہاں کہانی ایک انتہائی دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ امجد کی یہ کامیابی کسی ایک شخص کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی ساجد تھا۔ ساجد کی تو جیسے دنیا ہی لوٹ گئی۔ ہاں، جب ساجد کو پتہ چلتا ہے کہ امجد جو کل تک بھیک مانگ رہا تھا آج اتنا امیر ہو گیا ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کیا وہ خوش ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے اندر حسد کا وہ پرانا لاوا دوبارہ ابلنے لگتا ہے۔ وہ اپنے حسد پر قابو نہیں پا سکا۔ وہ بالکل ایک جاسوس کی طرح چھپ چھپ کر امجد کا پیچھا کرتا ہے اور آخر کار جنگل تک پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ اس جادوئی بندر کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ انسان کی وہ تاریک ترین نفسیات ہے جہاں وہ صرف اپنے لالچ کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔
ساجد کے پاس تو پہلے ہی سب کچھ تھا، اس کی دکان چل رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ امجد کے پاس اس سے زیادہ آ گیا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ حالانکہ اسے اس سے کوئی نقصان نہیں تھا۔ اسے یہ جاننے کی کوئی فکر نہیں تھی کہ امجد نے وہ پیسہ اپنے کاروبار میں کیسے لگایا یا اس کی بیوی کی صحت کیسی ہے۔ اس کا دماغ صرف ایک بات پر اٹک گیا کہ یہ مفت کا پیسہ مجھے کیسے مل سکتا ہے۔ وہ بغیر کسی محنت، بغیر کسی تکلیف کے وہ سب شارٹ کٹ سے حاصل کرنا چاہتا تھا جو امجد کو اس کے صبر کے بدلے ملا تھا۔ مطلب یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک بندہ دن رات محنت کر کے کتابیں پڑھ کر امتحان پاس کرے اور دوسرا بندہ سوچے کہ مجھے بس کوئی پرچہ لا کر دے دے تاکہ میں ٹاپ کر لوں۔ بالکل، یہ شارٹ کٹ ذہنیت ہے۔ ساجد اسی چکر میں بندر کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے بندر کو مجبور کرنا شروع کر دیا، بلکہ ماخذ تو بتاتا ہے کہ وہ بندر سے بدتمیزی کرنے لگا کہ مجھے بھی اسی طرح پیسے دو جیسے امجد کو دیے ہیں۔ اسے لگا کہ شاید وہ بندر کو ڈرا دھمکا سکتا ہے۔ اب ہم ذرا اس صورتحال کی مذاکرہ خیزی پر غور کریں۔ ایک دکاندار جنگل میں کھڑے ہو کر ایک بندر پر روب جھاڑ رہا ہے کہ مجھے کیش دو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لالچ انسان کی عقل پر کیسے پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ بیسو کوئی عام بندر نہیں تھا، وہ تو جادوئی تھا۔ اور وہ نیتوں کا حال جانتا تھا۔ وہ ساجد کے اندر چھپے ہوئے اس کالے لالچ کو، اس کی بدنیتی کو فوراً پہچان لیتا ہے، اور پھر بندر اسے پیسے دینے کے بجائے جادو سے ایسی سزا دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ماخذ میں اس سزا کی بڑی دلچسپ روایات ملتی ہیں۔ کچھ کے مطابق تو بندر نے جادو کر کے ساجد کو ہی بندر بنا دیا۔ مطلب ایک بندہ بندر سے پیسے مانگنے گیا اور خود ہی بندر بن کر درختوں پر لٹکنے لگا۔ یہ ایک بہت ہی علامتی سزا ہے۔ اور کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ اسے اتنا شدید مالی نقصان ہوا، اس کی دکان اور جمع پونجی سب تباہ ہو گئی کہ وہ سڑک پر آ گیا۔ اس کی وہ لالچی بیوی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگر ہم اسے قدرت کے قانون کے طور پر دیکھیں تو یہ بالکل انصاف پر مبنی انجام ہے۔ جب کوئی انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے اور خاص طور پر ان چیزوں پر حق جتاتا ہے جس کی اس نے کوئی قیمت ادا نہیں کی ہوتی، تو اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ قدرت کا احتساب ایسا ہی ہوتا ہے۔ بندر کا دونوں بھائیوں کے ساتھ رویہ ان کی نیتوں کا عکس تھا۔ امجد کی نیت میں سچائی تھی، ضرورت تھی تو اسے وسائل ملے۔ ساجد کی نیت میں حسد اور لالچ تھا اور وہ زبردستی چھیننا چاہتا تھا، تو قدرت نے اسے اسی کی زبان میں جواب دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات ظاہری اعمال سے زیادہ انسان کی اندرونی نیتوں کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ یہ انجام واقعی خوفناک ہے، لیکن یہ ایک ایسا سبق ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ساجد جس نے غرور میں آ کر اپنے مجبور بھائی کو دھکے دیے تھے، آج خود سب کچھ گوا کر زمین پر پڑا تھا۔ یہ ایک مکمل عبرت کا نشان بن گیا۔ لیکن کہانی کا کلائمیکس یہاں نہیں ہے۔ اس رسوائی، اس شدید سزا کے بعد ساجد کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اسے اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ لالچ کا راستہ ہمیشہ کھائی میں گرتا ہے اور اپنے خون کے ساتھ کی گئی زیادتی کبھی معاف نہیں ہوتی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے امجد کے پاس آتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ امجد کا رد عمل کیا ہوگا؟ بالکل، امجد کے پاس تو اب پیسہ بھی ہے اور طاقت بھی۔ کیا وہ اس شخص کو معاف کرے گا جس نے اس کی بیوی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ اور یہ وہ مقام ہے جہاں امجد کا کردار ایک ہیرو کے طور پر ابھرتا ہے۔ اگر ہم جذباتی سطح پر دیکھیں تو امجد کے پاس پورا حق تھا کہ وہ دروازہ بند کر دیتا اور ساجد کو اسی ذلت کے ساتھ نکالتا جیسے ساجد نے نکالا تھا۔ ہاں، یہ تو اس کا حق بنتا تھا۔ لیکن امجد نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے ظرف کی بلندی دکھاتا ہے اور ساجد کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف منہ سے کہی بھی معافی نہیں تھی۔ ماخذ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ امجد نے ساجد کو اپنے ساتھ دکان پر کام پر رکھ لیا۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ اس نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں ایک زہریلے چکر کو توڑنا۔ اگر امجد بھی بدلہ لیتا تو وہ بھی ساجد جیسا ہی بن جاتا۔ بدلے کی آگ میں دونوں جل جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ سچی کامیابی صرف بینک میں پڑے لاکھوں روپے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ دل کتنا بڑا ہے۔ امجد کی اصل جیت اس کی وہ دولت نہیں تھی جو اسے بندر سے ملی، بلکہ اس کی وہ اعلیٰ ظرفی تھی جس نے اس کے حاسد بھائی کو بھی شرمندہ کر کے ایک بہتر انسان بننے پر مجبور کر دیا۔ بالکل۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ یہی ہے کہ صبر اور مسلسل محنت کا پھل ہمیشہ ملتا ہے۔
قدرت آزماتی ضرور ہے، لیکن جب نوازتی ہے تو بے حساب نوازتی ہے۔ اور لالچ کا انجام تو ہم نے دیکھ ہی لیا۔ دوسری طرف شارٹ کٹ، لالچ اور اپنوں کے ساتھ بدسلوکی انسان کو اندر اور باہر دونوں طرف سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ساجد کی تباہی اس کے اپنے ہی ہاتھوں لکھی گئی تھی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم یہ کہانی آج کیوں زیر بحث لائے ہیں؟ کیونکہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں، جہاں ہر شخص کو کلک کی رفتار سے کامیابی چاہیے، ہم سب کہیں نہ کہیں ساجد والے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو فوراً سب کچھ چاہیے۔ جلدی سے کچھ ایسا مل جائے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں۔ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ آج کے اس مادی دور میں ہمارا سارا زور اس بات پر ہے کہ منزل تک جلدی کیسے پہنچنا ہے۔ ہم مسلسل دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم شکر کرنا بھول گئے ہیں۔ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر شکر کرنے کے بجائے ہماری نظر اس پر ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے۔ امجد کا صبر اور ساجد کا حسد ہمارے آج کے دفاتر، خاندانوں اور معاشرے کا ہی ایک عکس ہے۔ یہ جائزہ ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ہم بھی کسی ایسے ہی شارٹ کٹ کی تلاش میں تو نہیں جو ہماری لالچ کو تسکین دے سکے؟ واقعی یہ بہت سوچنے والی بات ہے، لیکن اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک اور زاویہ بھی ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے ساجد کے لالچ اور بندر کی سزا کی بات کی، جی بالکل۔ لیکن ذرا تصور کریں، آج کے دور کا وہ جادوئی بندر کیا ہے؟ وہ شاید سوشل میڈیا کا وائرل الگورتھم ہے، یا کوئی اچانک ملنے والی شہرت؟ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ یہ جدید دور کا بندر کسی کو راتوں رات وہ سب کچھ دے سکتا ہے جس کا اس نے خواب دیکھا ہو، دولت، شہرت، فالوورز، بالکل ویسے ہی جیسے بیزو نے کیش دیا تھا۔ لیکن کیا یہ راتوں رات ملنے والی کامیابی واقعی ہمیشہ ایک انعام ہوتی ہے؟ یہ ایک زبردست خیال ہے۔ اگر انسان کا اپنا کردار، اس کی نیت اور اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو یہ اچانک ملنے والی شہرت یا دولت انسان کو مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہے۔ وہ کامیابی ہضم نہیں ہو پاتی۔ الگورتھم آپ کو اوپر تو لے جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اندر سے ساجد کی طرح کھوکھلا اور لالچی ہے تو وہی چیز اسے زمین پر پٹک دے گی اور اس کا نام و نشان مٹا دے گی۔ بالکل، یعنی یہ اچانک ملنے والی کامیابی اصل میں کوئی تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے کردار کو جانچنے کا ایک بہت ہی بے رحم اور کڑا امتحان ہے۔ ایک ایسا امتحان جس میں پاس ہونا سب کے بس کی بات۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں دیر تک یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر کل کو ہمیں وہ جدید دور کا بندر مل گیا تو کیا ہم امجد کی طرح اسے سنبھال پائیں گے، یا ساجد کی طرح مزید کی ہوس میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا بیٹھیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہیں۔ اس دلچسپ سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے موضوع پر ایک نئی بحث کے ساتھ۔